باتیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان نعیم بھائی نے اس کے اغراض و مقاصد کی طرف ہلکی سی بات آپ کی روشنی اور توجہ مبذول کروائی۔ پاکستان کے اندر جہاں کہیں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑے گا، جمعیت اہل حدیث اس محاذ کے اوپر جا کے لڑے گی۔ جہاں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑے گا وہاں بھی لڑے گی۔ جہاں پر صحابہ کی توہین ہوگی وہاں بھی لڑے گی۔ جہاں کسی عالم دین پہ مقدمہ درج کیا جائے گا وہاں پہ لڑے گی۔ جہاں کسی مسجد کو تالا لگایا جائے گا وہاں پہ لڑے گی۔ جہاں کسی مسجد کو سیل کیا جائے گا اس کو کھلوانے کے لیے لڑے گی۔ لیکن یہ لڑائی کیا احسان الہی ظہیر کے خاندان نے لڑنی ہے؟ کیا اکیلے ان کے بیٹوں نے لڑنی ہے؟ کہ آپ نے بھی اس لڑائی میں میرا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کی قسم آج جتنے آپ بیٹھے ہیں اگر یہ اس بات کا عہد کر لیں، اور جتنے صرف یہاں بیٹھے ہیں وہ مرنے کا عزم کر لیں، تو اللہ کی قسم پاکستان میں نہ توہین رسالت ہو سکتی ہے، نہ توہین صحابہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی آپ کا عالم گرفتار ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسجد بند رہ سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو نکلنا، آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ہموں، آپ لوگوں کے ولولوں، آپ لوگوں کے تنتنوں کی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو ضرورت ہے۔ عوام کے احتجاج کے سامنے، عوام کے سمندر کے سامنے حکومتیں بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ ہم گولی کی اور لاٹھی کی نہ سرکار کو مانتے ہیں، نہ گولی اور لاٹھی سے تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ ہم بلٹ کی بجائے بیلٹ پیپر کے ذریعے تبدیلی کے خواہاں ہیں، اور ہمارا نقطہ نظر جہاں پہ دفاع صحابہ کا ہے، دفاع ختم نبوت کا ہے، وہیں پر ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا محور مکہ اور مدینہ ہے۔ جس طرح وطن عزیز کی حفاظت کریں گے، جغرافیائی سرحدوں کی، نظریاتی سرحدوں کا دفاع کریں گے، اسی طرح آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیا حرمین شریفین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ اگر کبھی اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا تو دفاع حرمین شریفین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، مکہ اور مدینہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سب صاحب شعور ہیں، صاحب عقل ہیں، آپ کے سامنے ایک سوال رکھ کے جانا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ ہی کے علاقے کے اندر، اور آپ کا علاقہ اس طرح کے لوگوں کو